مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور یہ وہ مبارک پروگرام ہے کہ جس کے اندر لوگ اپنے جو ہے وہ آڈیوز کے ذریعے اپنی جو ہے نا وہ فرمائشوں کو، اپنے دکھ درد کو بیان کرتے ہیں، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ان تک ہم جو ہے نا وہ روحانی علاج کے ذریعے ان کی مدد کی جا سکے، یا ان کے استخارے وغیرہ کے ذریعے جو ہے نا وہ ان کی ہیلپ کی جا سکے. آئیے سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ صبح درود پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میری شفاعت پہنچ کر رہے گی. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں، دنیا کے اندر اگر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی تنگ دستی والا معاملہ ہو جاتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ روحانی علاج کی طرف جاتے ہیں اور جو ہے وہ کیسے نہ کیسے کر کے اپنی پریشانی کو دور کروانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں، یہ تو دنیاوی پریشانی ہے جو دور ہو سکتی ہے، دور کی جا سکتی ہے، لیکن میدان محشر کے بارے میں آپ پڑھیں تو قیامت کا ہوش ربا جب منظر ہوگا، جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ سورج سوا نیزے پہ ہو کے آگ برسا رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹی سے، ماں بیٹی سے، ماں بیٹے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، کوئی بھی رشتہ دار اس وقت کام نہیں آئے گا، اور عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. یعنی ایسے ہوش ربا ماحول کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت جسے نصیب ہو جائے تو واقعی میں اسی کے لیے نجات ہوگی، اسی کے لیے ہی کامرانی اور کامیابی ہوگی. تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی درد ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اس کے دکھ درد بھی جو ہے وہ دور ہو رہے ہوتے ہیں. شاعر بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے اور کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، اور اپنے دکھ درد کے لیے روحانی علاج بھی لیتے رہنا چاہیے، استخارہ بھی کرواتے رہنا چاہیے. ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مہمان جو ہے وہ روحانی علاج شعبے سے تعلق رکھنے والے مبلغ دعوت اسلامی شعیب بھائی تشریف فرمائیں. کیسے شعیب بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا یہ جو نرالا انداز ہے آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ روحانی علاج شعبے میں بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی روحانی علاج پروگرام کے اندر بھی اپنی برکتیں لٹا رہے ہوتے ہیں. آئیے ناظرین کام بلا تاخیر چلتے ہیں آپ کی فرمائشوں کی طرف، آپ کے میسیجز کی طرف. تو دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، یا کیا ان کو پریشانی ہے، کیا پرابلم ہے جس کا علاج ہم سے جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں. آڈیوز ہوں تو چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مزمل ہے. FGN چینل پہ میرا سوال ہے کہ میرے بھائی کو 3 دن سے بخار نہیں مٹی، اس کے لیے روحانی علاج بتائیے. کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں. جی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے اتنا بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر اس کا ورد کرتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ورد کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے بھی بخار میں کافی افاقہ محسوس ہوگا. صحیح. تو اس عمل کو بھی کرنا ہے، یعنی بخار والا شخص جو ہے نا وہ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو پڑھتا رہے. بسم اللہ الکبیر، یہ جو لفظ آپ کو دیا گیا ہے، یہ جو کلمہ آپ کو دیا گیا ہے، اس کی بھی آپ نے پابندی کرنی ہے. اور جب بندے کو بخار ہوتا ہے تو بخار کے بھی ویسے بہت سارے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کئی سارے فائدے بھی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں بخار سے. مجھے شاید ابھی وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ صحابی رسول نے تمنا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ مجھے پورے زندگی جو ہے وہ بخار رہے، اور ایسا ہی ہوا. آپ کا جو انتقال ہوا تو بخار کی حالت میں ہی ہوا. تو بخار کے ویسے ہی بہت سارے فضائل بھی ہوتے ہیں، اور بندے کو صبر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کے بارے میں فرمایا جاتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو بندہ صبر کرے اور اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش بھی کرے تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. رات میں صحیح سے نیند نہیں آتی ہے،
جب سونے کے لیے جاتا ہوں تو نیند ہوتا ہی نہیں ہوتا، نہیں رات گزر جاتی ہے۔ برائے کرام میں بہت ہی پریشان میں ہوں، اس کے تعلق سے کوئی مدنی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ نیند نہیں آتی ہے رات میں نیند نہیں آتی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، ان وجوہات پہ بھی غور کرنا چاہیے بندے کو کہ کیا وجہ ہے کہ جو مکمل نیند ہے وہ دن میں تو نہیں لے لی جا رہی ہے۔ جب دن میں مکمل نیند ہو جاتی ہے یا دن میں زیادہ سو لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے رات میں بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور رات میں بہت ساری چیزیں بھی انسان کے ارد و گرد ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نیند جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، جیسے موبائل فون ہے۔ اب لیٹ جو ہے رات دیر تک بندہ فون چلائے گا تو شاید جو ہے وہ نیند نہ آ سکے، تو اس کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ویسے بھی کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے شعیب بھائی کہ اگرچہ کوئی مطلب وجہ نہیں ہے اس کی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ نیند نہیں آتی ہے رات دیر تک۔ مزید کوئی کال ہو تو وہ بھی دے دیں انشاءاللہ، پھر سب کے جوابات دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کینسر کے السلام علاج کا ورحمۃ کوئی اللہ روحانی وبرکاتہ۔ علاج بتا دیجیے، سر کا جزاک روحانی اللہ علاج خیر۔ جی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں، مزید کوئی کال ہو دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد دانش رضا اختاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو سونے سے پہلے کون سا وظیفہ پڑھیں جس کی وجہ سے ہم خواب میں اچھی چیزوں کی زیارت کر سکیں، اور جو ڈراؤنے خواب یا جو برے خواب آتے ہیں اس کے دفع کس طرح کریں، کس وظیفے کے ذریعے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ کچھ اچھے خواب کے جو ہے وہ خواہش مند حضرات بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی پہلی کال کی طرف۔ پہلی کال تھی نیند کے متعلق اور لاسٹ کال بھی خوابوں کے متعلق تھی، تو نیند جو ہے وہ آنے کا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ جی، اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ سونے لگے نیند نہ آ رہی ہو تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا سونے کے جو اقدامات وغیرہ ہوتے ہیں اس پر آپ عمل کر لیں۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ اپنے پاس سے جو ہے نا موبائل کو ہٹا دیجئے۔ صحیح، بالکل یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے موبائل جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیں سونے نہیں دیتے، اور اگر آپ کو رکھنا بھی ہے تو نیٹ بند کر دیں یا تو سائلنٹ کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ بہت جلدی سونے کی طرف چلے جاؤ گے، اور آپ نے کرنا یہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اللہ کی رحمت سے آپ کو نیند آ جائے گی کیا بات، انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کی بھی کثرت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری چیزیں بھی بیان کی جا رہی ہیں اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ ایک بھائی تھے جو کینسر کا سوال کر رہے تھے کہ کینسر کا کوئی روحانی علاج ہو، یہ بھی جو ہے وہ بیماری ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں زور پکڑ رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہوتی بھی ہے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین، اللہم اس کا کوئی علاج ہو تو فرمائیے گا۔ جی، اس کے لیے بہت ہی پیارا اور بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم، یہ ہم ہر جگہ اعظم بھائی جو بھی درود پاک پڑھنے وظائف کو دیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کا ذہن دیتے، لیکن اس میں کوئی بھی درود پاک چلتا ہے، لیکن یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو صرف درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھنا ہے مکمل بسم اللہ شریف کے ساتھ میں، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کا استعمال کریں۔ سارا دن آپ یہ عمل کریں، 40 دن تک کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اللہ نے چاہا تو آپ کو کینسر سے نجات ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ بھی رہے کہ یہ عمل اگر ہو سکے تو اب جیسے کہ صبح کے وقت میں ہی اٹھتے ساتھ یہ عمل کر لیا آپ، تو اس میں ہوگا آسانی ہے کہ آپ نے صبح کے وقت میں کر لیا تو آپ رات میں سونے تک کے پانی میں جو بوٹل میں آپ نے دم کیے تھے وہ دن بھر اسی کو چلا لیں۔ یہ عمل آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب روزانہ اگر یہ کرتے رہے گے 40 دن تک کہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اللہ کی رحمت سے اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آپ کو عمل دے رہے ہیں ہم۔ آپ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے یہاں کے مشورے ڈاکٹر سے مشورہ لے لیجئے گا کہ عمل کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جسم کو موافق نہیں ہوتا، یہ تکلیف بھی دے دیتا ہے۔ اگر آپ کے جسم کو تکلیف نہ پہنچے تو آپ یہ عمل بھی کیجئے گا۔ کرنا یہ ہے، آپ نے 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی اچھی طرح پکائے۔ اچھی طرح پکانے کے بعد اس کو آپ چھان لیں۔ چھان کر کے مریض یعنی کہ جس کو کینسر ہوا ہے وہ ہر غذا کے بعد میں، یعنی جب بھی کوئی چیز کھائے نا تو اس کے کھانے کے بعد میں 20 قطرے پانی کے ساتھ میں، گرم پانی کے ساتھ میں آپ اس کو لے لیں، پی لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس
عمل کی برکت سے بھی بہت جلد آپ کے جو کینسر کا جو مرض ہوا ہے آپ کو اللہ نے چاہتا ہو اس سے نجات ملے گی. صحیح ہے. اور ایک استخارہ بھی آیا تھا ہمارے پاس، ایک اسلامی بہن نے اپنے شوہر یعنی ان کا اظہر بھائی کا جو ہے استخارہ کرنے کے لیے کہا تھا. سر میں درد ہوتا ہے اکثر ہمیشہ. اظہر بھائی کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. دیکھیے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے روحانی علاج بھی مانگے تھے تو اس کے لیے آپ نے بہت ہی عمل سادہ سا کرنا ہے کہ جب بھی موقع ملے آپ نے یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اول اور آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اب اپنے سر پہ پھیر لے، یا پھر چاہے تو کسی سے پڑھوا کر کے دم کرواتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بھی اللہ نے چاہا تو درد سر ختم ہو جائے گا. اچھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اکثر یہ درد سر ہوتا ہے، تو اگر زیادہ ایسا معاملہ ہے تو آپ کو مشورہ دے رہے ہم کہ آپ ایک مرتبہ اسپیشلسٹ کو دکھا دیں. آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے بھی عموماً ہوتا ہے کہ درد سر شروع ہو جاتا ہے کہ آنکھ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، وہ موبائل وغیرہ زیادہ استعمال کرنے یا پھر نیند نہ آنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا درد سر کا شروع ہو جاتا ہے. تو کافی سارے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر کو بھی بتائیے، کبھی اگر اللہ نہ کرے آنکھوں کی پرابلم ہو تو آپ چشمہ وغیرہ لگا ہو تو چشمے کا استعمال کرے، کہ چشمے کی وجہ سے بھی جو ہے نا چشمہ لگا ہوتا ہے اور چشمہ نہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی درد سر شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اس کا استعمال کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درد سر میں کافی افاقہ ہوگا. صحیح ہے. روحانی علاج کے ساتھ ساتھ آپ نے وجوہات پہ بھی غور کرنی ہے. آخر وجہ کیا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، ڈاکٹر کو بتائیں گے تو شاید وہ وجہ بھی بیان کر دیں کہ کیا وجہ ہے، اس وجہ کو بھی دور کرنی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روحانی علاج کی طرف بھی آنا ہے. ایک کال آئی تھی دانش بھائی کی، کہہ رہے تھے کہ سونے سے پہلے کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ برے خواب سے بچ جائیں اور اچھے خواب آئیں. ظاہر سی بات ہے خواب بھی اچھے ہونے چاہیے اور پھر تعبیرات بھی ان کی اچھی ہونی چاہیے. اور کیا ہی بہترین اور خوش نصیب شخص ہوگا وہ جس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. تو اچھے خوابوں کے لیے کیا آپ بیان فرمائیں گے؟ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ سونے لگیں، ابھی اچھے خواب ہو یا اچھے خواب کے لیے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی چیزوں کو سوچیں. صحیح. جو سوچو گے ظاہر سی بات ہے جو دیکھو گے وہ آپ کو نظر بھی آئے گا. کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ آپ سونے سے قبل جو ہے نا کافی ساری جو ہے نا مرچیاں کھا لیں. اچھا. اب بغیر پانی پیے جو ہے نا سو جائے. اب وہ بغیر پانی پیے سو گیا. سونے کے بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب میں صرف اور صرف جو ہے نا پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اس کو، یعنی پانی پانی دیکھ رہا ہے، سمندر وغیرہ جو دیکھ رہا ہے. اب اس میں بتایا گیا کہ اس کی جو شدت تھی نا اس وقت اس کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ مجھے پانی مل جائے، تو اس کے خواب میں وہی آیا. تو اسی طریقے سے آپ کی شدت کیسی ہے، آپ کا ذوق و شوق کیسا ہے، تو اب آپ وہ ذوق و شوق کو بھی غور کر لیں اور اچھی چیزیں دیکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ خواب میں جاتے ساتھ ہی آپ اچھی چیزیں ہی دیکھیں گے. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سوتے سوتے گنبد خضرا کی زیارتیں کر لیں اور سونے سے پہلے آپ اپنے مدینے کی حاضریاں دے دیں. اب موبائل کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں، تو اب چاہے اگر آپ نے پہلے حاضریاں دے چکے ہیں، مدینے کی اپنی حاضری ماشاءاللہ نصیب ہو چکی ہے آپ کو، تو اب آپ نے جیسے حاضری دی تھی پہلی بارگاہ میں، پہلی مرتبہ پیارے آقا کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا تھا، جو انداز آپ نے اپنایا تھا پہلی حاضری کا، اب آپ آنکھیں بند کر کے سونے سے پہلے تھوڑا دیر کے لیے تصور میں لائیں، جمائیں اور پھر کہ اس طریقے سے میں نے حاضری دیا تھا. اب وہ سوچتے سوچتے آپ سو جائیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت سے، مرشد کے فیضان سے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ پہنچ بھی جائے گے مدینہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس انداز میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اور موبائل بھی آپ اگر موبائل کا غلط استعمال ہوگا تو پھر غلط چیزیں نظر آئے گی، بری چیزیں نظر آئے گی، جس کے ایسا ہوتا ہے عموماً کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سانپ نظر آ جاتا ہے، تو کبھی چیزیں یہ نظر آ جاتی ہے، تو دیکھتے بھی ہے، دن میں بھی خیالات میں بھی یہ چلتے رہتا ہے کہ سانپ ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو پھر خوابوں میں بھی آتے رہتا ہے. بہرحال آپ نے کرنا یہ ہے کہ برے خواب سے بچنے کے لیے، اور آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ رات میں سونے سے قبل کیا پڑھنا چاہیے، تو سونے سے قبل آپ نے بہت ہی پیارا عمل یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کی طرح، یہ ہتھیلیوں کو کھول کر کے دعا جس انداز میں آپ مانگتے اسی انداز میں آپ اٹھا لیں.
اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اب بسم اللہ شریف کے بعد میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ میں ایک مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھنا ہے. پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ میں ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھنا ہے. یہ تینوں صورتیں اب آپ نے ایک ایک مرتبہ پڑھ لیے. پھر درود پاک پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے ہتھیلیوں پہ دم کر دیجیے. اب آپ نے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے سر سے لے کے پیر تک کے, وہاں تک آپ نے پھیر لیں. یہ ایک مرتبہ ہوا. اسی انداز میں آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہے. ہاتھوں کو آپ نے اٹھا لیں اور پھر آپ نے دعا کے انداز میں اٹھانے کے بعد میں آپ نے پڑھا. پڑھنے کے بعد میں آپ نے دم کر لیے. پھر یہ دوسری مرتبہ آپ نے پھیر لیے. پھر اسی انداز میں آپ نے تیسری مرتبہ کر لے. اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ ہر چیز سے حفاظت میں رہو گے. سبحان اللہ, آپ کا حصار ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. تو یہ عمل بھی کرنا ہے, اور جو جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی وہ بھی بڑی زبردست ہے کہ بندے نے سوچنا اچھا ہے. اب سوچنے کے لیے تو دیکھنا بھی اچھا ہے. اب دیکھ کچھ غلط ہے, جب ظاہر سی بات ہے سوچ کی جو دنیا ہے وہ آنکھوں کی کھڑکی سے ہی ہو کے جا رہی ہوتی ہے. بندہ دیکھ کچھ اور رہا ہے تو پھر دل و دماغ کے اندر جا کچھ اور ہی رہا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اچھا دیکھنا ہے, تو پھر اچھی اچھی سوچیں بھی آئیں گی, پھر اچھے خواب بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گے. آئیے چلتے ہیں آپ کے چیٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے وہ کہا گیا ہے. اچھا جی, اچھا ایک اور ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, میرے لیے دعا کر دیں. چلیں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور محمد وسیم انصاری ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں سعودی جانا چاہتا ہوں, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا جی, اور میرے بھائی لوگ جو بزنس کر رہے ہیں اس میں گھاٹا ہو گیا ہے, گھاٹا لگ رہا ہے. اچھا جی, خرچہ بہت ہو گیا ہے, اور دعا وظیفہ بتا دیجئے. گھر کا سب خرچہ خرچ ہو چکا ہے, یعنی گھر کا جو بھی تھا وہ سب خرچ ہو چکا ہے, اور بزنس میں خوب سارا برکت ہو جائے اس کے لیے دعا بھی, خوب ساری برکت ہو جائے اس کے لیے دعا کی بھی ملتجی ہیں. ایک اور کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میری امی کی طبیعت بہت ناساز رہتی ہے. اچھا جی, اکثر جو ہے وہ اثرات وجہ بتائی جا رہی ہے, اور دن بہت طبیعت خراب رہتی ہے. استخارہ بھی کروا دیں. میری امی کا نام ہے سائرہ بانو, اور ان کی امی کا نام ہے نسیم فاطمہ. اچھا جی, سائرہ بانو بنت نسیم فاطمہ, ان کا استخارہ بھی کرنا ہے. اچھا جی, ایک اور ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری چھوٹی بہن چندنی کی, اچھا انہوں نے نام بیان کیا ہے کہ ان کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے, اور چیک کیجئے گا کہ کیا ہوا ہے. اچھا جی, بیماری ہے, استخارہ کروا دیجئے, پر استخارے کے لیے نام اور ان کی والدہ کا نام بھی چاہیے ہوتا ہے. چلیں جی, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اور ایک اور ہیں سعید حسین بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایم پی سے کہتے ہیں کہ سید حسین, میرا بچے کا نام محمد حسین اور والدہ کا نام ریحانہ بھی. اچھا جی, محرم بعد سے یہ دھندہ نہیں ہے. اچھا, دھندہ نہیں ہے, اس کا استخارہ فرما دیں. جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں شاید برکت وغیرہ نہیں ہو رہی ہے, اور اپنے بچے کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں. بچے کا نام ہے سید حسین. اچھا, حسین محمد حسین بن ریحانہ بھی. اچھا, ٹھیک ہے. تو ان کا استخارہ کر کے بھی بتاتے ہیں. حضرت استخارہ کروانا ہے, صبا فاطمہ نام, ان کی کچھ طبیعت خراب رہتی ہے, پر والدہ کا نام تو بیان نہیں کیا ہے. تو استخارہ جب بھی کروانا ہو تو اپنا بھی نام بیان کرنا ہے, اور جس کا استخارہ ہو رہا ہے اس کا نام بیان کرنا ہے, اور اس کی والدہ کا بھی نام بیان کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ مریم ہیں, والدہ سیدہ بیگم ہیں, ان کی 9 سال کی ہیں یہ, اور ان کو چشمہ ہے. اچھا, چشمہ کے نمبر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور چشمے کے نمبر بڑھ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے آنکھیں, اچھا گھٹنے پھول رہے ہیں. کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں, اور استخارہ بھی کرنے کی التجا کی ہے. عائشہ مریم نام ہے, اور والدہ کا نام ہے سیدہ بیگم. تو ان کا بھی استخارہ کرنا ہے.
جاوید بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مکان بیچنا ہے حضرت مگر بار بار رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. اچھا جی، چلیں جی انشاءاللہ استخاروں کی طرف بھی بڑھیں گے، اور جب تک ہمارے شعیب بھائی استخارہ کریں گے میں انشاءاللہ آپ کو عرض بھی کر دیتا ہوں. کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، بندہ جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے. تو دیکھیں پریشانی آتی ہے بندے کے جو ہے وہ نام اعمال میں ثواب بڑھانے کے لیے. ایک حدیث رسول ہے، حضور فرماتے ہیں، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں گا، پھر وہ اس پر صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں اور اس کا نامہ اعمال کھولوں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بندے کو آزمایا جاتا ہے اور پھر اس پر بندہ صبر کرتا ہے تو ان پریشانیوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا نامہ اعمال بھی بڑھا دیا جاتا ہے. میزان کے اندر جو سختیاں ہیں اس کو نرمیوں میں بدل دیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال کے اندر جو ایک ظاہر سی بات ہے کسی کی کوئی جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کا حساب کتاب تو نہیں دے سکتا، خود حساب کتاب دینا یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. نامہ اعمال پڑھ کے سنانا کل بروز قیامت بہت بڑی آزمائش کا کام ہے. لیکن بندہ جب مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ اس چیز میں حیا فرماتا ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کرے یا نامہ اعمال اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولے. تو کبھی کبھی بلا حساب و کتاب بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کے ذریعے جو ہے نا وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. اس طریقے کی بھی بہت ساری روایتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ صبر جمیل آخر کہتے کسے ہیں، صبر جمیل ہوتا کیا ہے. صبر جمیل یہ ہوتا ہے، دیکھیں روایتوں کے اندر بھی لکھا گیا، سب سے بہترین صبر یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی پہچان نہ سکے. کسی کے یہاں کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے تو اس کے چہرے سے لگنا نہیں چاہیے کہ بھائی وہ پریشانی میں ہے، پرابلم میں ہے. تو اس چیز پر صبر کرنا اور اس انداز سے اپنے آپ کو ڈھال کے رکھنا یہ صبر جمیل ہے. اور اس کی پریشانی کسی پر ظاہر نہ ہو. ہاں کہیں کہیں صورتیں ہوتی ہیں بھائی کوئی پرابلم ہے، کوئی مصیبت ہے یا کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس ظاہر سی بات ہے جانا ہے، اس کو پریشانی بتانی ہے. جب تک بتائیں گے نہیں وہ دوا نہیں دے گا. اسی طریقے سے روحانی علاج اور استخارے میں جب تک ہم پرابلم نہیں بتائیں گے تب تک اس کا علاج کیسے ملے گا، ہے نا. تو کہیں کہیں بتانا ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر جو آج کل لوگ جو ہے نا وہ واویلا مچا رہے ہوتے ہیں یا آس پڑوس میں بتا رہے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب کو بتا رہے ہوتے ہیں، دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں رشتہ دار تو پرابلم دور کر نہیں سکتے، ایسے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جو پرابلم دور نہیں کر سکتے. تو اگر بتانا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائی جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے کہ جو ہماری ہر پریشانی کا حل ہے. یعنی ہماری توجہ کا مرکز، ہماری جو ہے وہ ہر پرابلم کا جو ہے وہ مرکز جو ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہونی چاہیے. تو اللہ کی طرف بندے کو لو لگانی چاہیے، چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حالت میں بندے کو رب کی طرف جو ہے نا وہ توجہ ملحوظ رکھنی چاہیے. آئیے چلتے ہیں استخاروں کی طرف بھی اور روحانی علاج کی طرف بھی، دیکھتے ہیں شعیب بھائی ہمیں کیا بتاتے ہیں. جی، استخارہ کیا گیا. استخارہ میں سائرہ بنت نسیم یہ بتا رہے تھے کہ ان کے پر اثرات کے معاملات تھے. استخارہ کیا گیا، استخارے میں اثرات کا ہی اشارہ بتایا جا رہا ہے. دوسرا حسین بن ریحانہ بیگم یہ بتا رہے تھے کہ محرم کے بعد سے ان کے کام وغیرہ میں کوئی ایسا کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. تیسرا یہ ہے عائشہ مریم بنت سیدہ بیگم یہ بتا رہے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نمبر وغیرہ کے پرابلم ہیں اور گھٹنے وغیرہ میں درد ہیں. تو آپ کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ایسا کوئی بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے کچھ وظائف آپ کی بارگاہ میں، آپ لوگ یہ وظیفہ عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد فائدہ ہوگا. سب سے پہلے یہ تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ سر کے بال وغیرہ بہت جھڑتے ہیں، یوٹیوب پر سوال آیا تھا، تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے، اور پڑھ کر کے سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوٹل پہ دم کر لیجئے. روزانہ سوتے وقت سر پر اس طرح تیل کی مالش کیجئے کہ کچھ دن اللہ نے چاہا تو آپ کے سر کے بال جھڑنا بند ہو جائے گا. اچھا یاد رکھیں ناظرین، اعظم بھائی ہوتا بھی یہ ہے نا کہ عموماً اس وقت
یہ ہو گیا کہ لوگ جو ہے نا تیل کا استعمال صرف چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. صحیح، بیوٹی کے حالانکہ لیے. ہاں بس یہ ہوتا ہے کہ حق اصل جو ہوتا ہے نا تیل کا استعمال آپ نے اپنے بالوں کے جڑ تک پہنچانے کے لیے کیا جائے, تاکہ آپ نے اس طریقے سے مالش کرے نا کہ آپ کے تیل جو آپ نے ڈالے نا تو وہ جڑ تک پہنچ جائے. جب جڑ میں پہنچے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا فائدہ وہ دے گا. اب وہ جڑ میں پہنچا ہی نہیں, آپ نے لے کر کے خالی بس اوپر ہی اوپر سے لگا لیا ہے تو یہ بال آپ کے چمکائے گا. لیکن اگر جڑ میں پہنچ جائے گا تو یہ چمکائے گا بھی, اب بالوں کو مضبوط بھی رکھے گا, چمکائے گا بھی اور اگائے گا بھی انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. سورۃ اللیل پڑھ کر کے سرسوں کا تیل یا ناریل کے تیل میں دم کر دیجئے. اچھا, اس کے لیے مخالش کا درست ہونا بہت ضروری ہے, تو آپ کسی سنی عالم حافظ وغیرہ سے پڑھوا لیں, دم کروا لیں. اللہ نے چاہا تو اس کا فائدہ ہوگا. صحیح ہے. تو تیل کا استعمال بھی بہت ضروری ہوتا ہے. آج کل دیکھا جاتا ہے اس کا بڑا فقدان ہے. آپ نے جیسے کہا نا کہ بیوٹی کے لیے تو لوگ استعمال کر لیتے ہیں, یعنی خوبصورت دکھانے کے لیے, چمکانے کے لیے. اس کے واقعی میں بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں, فائدے ہوتے ہیں. بندہ جو ہے نا وہ تیل لگانا سنت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تیل جو ہے وہ استعمال فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ سنت کی نیت سے اور اس طریقے سے سنت طریقہ کار کے مطابق ایک مکمل طریقہ بھی ہے اس کا کہ تیل کس طریقے سے لگانا چاہیے, سنت کے مطابق لگائیں گے اور سنت کی نیت سے لگائیں گے تو دیگر فائدوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ فائدے میں بھی نصیب ہوں گے انشاءاللہ. اور آئیے چلتے ہیں کالز کی جانب. اور جی استخارے اور بھی تھے, جیسے کہ انہوں نے سائرہ کا استخارہ ہم نے کیے تھے, ان کے استخارے میں اثرات کے معاملات آئے تھے. تو اب آصف زدہ کو یہ چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے با کثرت جو ہے نا یا اللہ یا حی یا قیوم, یا اللہ یا حی یا قیوم, اس کی کثرت کرے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ پہ جو جنات کے معاملات ہے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ تھا کہ حسین بھائی یہ بتا رہے تھے کہ کاروبار وغیرہ میں کافی پریشانی ہے, محرم سے ان کا محرم کے بعد سے لے کر کے اب تک کے بتا رہے کہ کام دھندہ ویسا چل نہیں پا رہا ہے. تو اس کے لیے کرنا یہ ہے نا کہ اب چاہے محمد حسین بھائی کر لے یا ان کے گھر والے جو کاروبار میں ساتھ دیتے ہیں, یا بھائی ہو گئے, یا جو گھر کے افراد ہیں, والد صاحب وغیرہ ہے, جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر یہ سب پڑھ سکتے تو مدینہ, اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ ہی پڑھ لیں. عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کے مسلسل آپ نے یہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اس کو مسلسل آپ پڑھتے رہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے کاروبار کی چاہے کیسی بھی پریشانی ہو, اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اس کے ساتھ ساتھ میں عائشہ مریم یہ بتا رہے تھے کہ ان کے آنکھوں میں تکلیف ہے. آنکھوں کے لیے بھی بہت ہی پیارا عمل ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 5 نمازوں کے بعد آپ نے نمازوں کی پابندی کرے. آپ نے نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے جب نماز سے سلام پھیر کے فارغ ہو جائے تو اب آپ نے کرنا یہ کہ اس طریقے سے آپ اپنے 10 انگلیوں کو ملا لیں. اب آپ نے پڑھنا یہ ہے یا نورو یا نورو یا نورو 11 مرتبہ پڑھیں, اور یہ انگلیوں کی جو پورے ہوتے ہیں نا اس پر آپ نے دم کر دینا ہے. دم کرنے کے بعد آپ اپنے آنکھوں پہ رکھ لیں. یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے آنکھوں کا جو نمبر بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے, اللہ نے چاہا تو وہ لیول ہو جائے گا, اور اللہ نے چاہا تو آپ کے نمبر جو زیادہ ہو چکے وہ کم ہو جائے گے, اور آپ کی جو پریشانی وہ بھی دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ چاہے تو جب بھی موقع ملے آپ یا تو پھر ہر نماز کا یہ بھی عمل کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پر 3 مرتبہ اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, اور شہادت کی انگلی پہ دم کر دینا ہے. دم کرنے کے بعد اپنے آنکھوں پہ رکھ لے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی آنکھوں کی جملہ پریشانی جو بیماری اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھی رکھنا ہے, امید بھی رکھنی ہے. یقین سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا. اب اوراد و وظائف ہم بیان تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر بندے پہ کہیں نہ کہیں ڈگمگانے والا سسٹم ہوتا ہے, تو شاید وہ کام کارآمد نہیں ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی وظیفہ آپ کر رہے ہیں تو فل کانفیڈنس کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ میں یقین کامل ہونا چاہیے, اور فل کنسنٹریشن بھی ہونی چاہیے, توجہ بھی بھرپور ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کچھ واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے بھی سوال ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک نے کمنٹ کیے ہیں کہ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, میرا نام شبنم فاطمہ عطاریہ بنت پروین, شبنم نام ہے ان کا اور ان کی والدہ کا نام پروین ہے. ہمارے سر میں بہت درد ہوتا ہے,
درد ہوتا ہے اور آنکھوں کی بینائی بھی کم ہے اور ہاتھوں میں سفید داغ بھی ہو رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. اچھا جی, کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. اور ان کا نام ہے شبنم فاطمہ اور والدہ کا نام ہے پروین. تو ان کا استخارہ کرنا ہے اور کوئی روحانی علاج ہو تو وہی بتانا ہے. ہمارے شعیب بھائی جب تک استخارہ کریں گے میں انشاءاللہ اور بھی پڑھ دیتا ہوں. ایک کمنٹ ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رخسار, ماں کا نام افروز. رخسار نام ہے, ماں کا نام افروز. بہت دن سے بیمار چل رہی ہیں, استخارہ کروانا ہے. چلے جی استخارہ کرواتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. دیکھیں وہی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ مصیبتوں پہ صبر بھی کرتا رہے اور جہاں بیان کرنے کا ہے نا وہیں پہ ہی بیان کرے. جہاں ضرورت ہو وہیں اپنی پرابلمس کا جو ہے وہ پرابلم کو بیان کرے. کسی اور سے بیان کرنا, شیئر کرنا, اس سے کہیں نہ کہیں ثواب میں بھی کمی آ جاتی ہے. اور اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ غلو کرتا ہے ان سب چیزوں میں تو وہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے معاملہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ معاذ اللہ وہ تان و تشنی والے انداز بھی ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ یوں بھی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں ہی تھا اس بیماری کے لیے. معاذ اللہ اس طریقے کے جملے بندے کی زبان پہ آنے لگتے ہیں جس سے وہ اسلام سے باہر ہونے کا بھی خطرہ اس کے لیے بڑھ جاتا ہے. تو شکوہ و شکایت کرنا یہ پرابلم کا حل نہیں ہے, یہ پریشانیوں کا حل نہیں ہے. پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ بندہ صبر کرے اور جہاں سے علاج مل سکتا ہے, جہاں ان پریشانیوں کا حل مل سکتا ہے وہاں جائے. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے اور پھر اس کے بعد روحانی علاج کے لیے جو ہے وہ رابطہ کرے. پھر اس کے بعد اگر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جائے اور بندہ صبر کا دامن جو ہے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے. کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے شعیب بھائی کہ بندہ صبر نہیں کرتا نا, اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو پریشانی ہوتی ہے نا, ایک تو تھی پریشانی صبر نہ کرنا, اس نے اجر ختم کیا اپنے نام اعمال سے. دوسری پریشانی, تیسری پریشانی یہ ہو جاتی ہے نا کہ کبھی کبھی دوسری مصیبت بھی اس کے سر آ چکی ہوتی ہے. اللہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ جو ہے وہ عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اپنے جوابات کی طرف. کیا فرمائیں گے شعیب بھائی؟ شبنم کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں آپ نے جیسے فرمائے تھے کہ سر درد, آنکھوں میں تکلیفیں, سفید وغیرہ داغ وغیرہ کے معاملات ہیں, کچھ نہ کچھ بیماری آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے. تو استخارے میں بھی جو ہے نا آپ کے بیماری ہی کا اشارہ ہے, ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے, جادو جنات کے معاملات نہیں ہے. دوسرا رخسار بنت افروز, ان کا بھی استخارہ کیا گیا. بتا رہے بہت دن سے بیمار ہے, آپ کے استخارے میں بھی بیماری ہے, ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے, جادو جنات کے معاملات نہیں ہے. حقیقت حال دیکھیے اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ کی بارگاہ میں کچھ وظائف پیش خدمت ہے. سب سے پہلے ہم نے سر درد کے لیے پہلے بھی وظیفہ بتا چکے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے سروں پہ دم کر لیجئے, ہاتھوں پہ دم کر کے پھیر لیجئے, یہ عمل کر لیجئے. آنکھوں کے لیے بھی ہم نے کچھ ہی وقت پہلے بتائے ہیں کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ اپنے شہادت کی انگلی پہ دم کر کے رکھ لیں, یہ بھی آپ عمل کر لیں. پھر ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا نورو پڑھنا ہے اور انگلیوں پہ دم کر کے آپ اپنے آنکھوں پہ انگلیوں کو رکھ لیں, یہ ایک عمل کر لیں. آپ نے سفید داغ وغیرہ اور بیماریوں سے نجات کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا ہے, اول آخر کے درود پاک کے ساتھ میں پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کو استعمال کرتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جملہ بیماری سے بھی آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ساتھ میں رخسار افروز یہ بتا رہے تھے کہ بیماری وغیرہ کے معاملات ہیں, تو آپ نے کرنا یہ ہے یا حیو یا حیو یا حیو روزانہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیماری سے نجات ملے گی, صحت یاب انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. آپ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی آڈیوز کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلال ہے. FGN چینل سے میرا سوال ہے کہ مجھے بے چینی رہتی ہے, گھبراہٹ جیسا ہوتا ہے, اس کے لیے روحانی علاج کیا ہے؟ اچھا جی, بے چینی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بے چین دلوں کا جو ہے وہ چین آپ کو عطا فرمائے. مزید کوئی کال ہو تو دیجیے, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. میرا نام محمد فرحان قریشی ہے. میری یہ پریشانی ہے کہ میرا کاروبار نہیں چلتا ہے. یہ بڑے مسائل ہیں جو ہے معاشرے کے اندر, کئی سارے مسائل کاروبار سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز آتے رہتے ہیں. مزید کوئی کال ہو تو دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد معین ہے. حفظین چینل پر میرا سوال ہے کہ میں بار بار بیمار ہو جاتا ہوں, اس لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. بار بار بیمار ہونے کا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ہمارے جو پہلے بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بے چین رہتے ہیں زیادہ تر اور گھبراہٹ بھی رہتی ہے, ایسے ہوتے ہیں. اس کی کئی ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. بندہ کبھی کبھی اوور تھنکنگ کرتا ہے, بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے, حالانکہ ایکچوئل میں ویسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو اس نے سوچ رکھی ہوتی ہیں, تو زیادہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے بھی ٹینشن, ڈپریشن, اس طریقے کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں. تو وجوہات پہ بھی غور کرنا ہے. انشاءاللہ ہم وظیفے کی طرف بھی چلتے ہیں. جی شعیب بھائی. جی, اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے کہ روزانہ آپ نے صبح کے وقت میں 60 مرتبہ لاحول شریف مکمل پڑھ لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کو مکمل پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اب آپ نے اس کو پانی پہ دم کر کے استعمال کرے. اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے آپ کہ جتنی پریشانی ہے یا آپ کو گھبراہٹ, بے چینی, الجھن وغیرہ ہو رہی ہے, یا اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی تکلیف ہے, جسمانی طور پہ تکلیف ہے, جس میں کہیں پہ بھی درد ہے, یا کہیں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ معاملہ درد جا نہیں رہا ہے, بار بار بیماری ہو رہی ہے, اللہ نے چاہا تو یہ سب چیزوں سے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو یہ بھی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا ہے, اور چین کے لیے درود پاک کی کثرت بھی کرنی ہے. ایک فرحان قریشی بھائی تھے, کہہ رہے تھے کہ کاروبار وغیرہ کے حوالے سے, جی کاروبار کے حوالے سے پہلے بھی شاید سوال ہوا, کاروبار کے حوالے سے بھی, تو کوئی وظیفہ ہو تو ابھی کچھ ہی دیر پہلے کاروبار کے حوالے سے ہم نے وظیفہ پیش کر چکے, پھر بھی ہم آپ کی بارگاہ میں ایک وظیفہ پیش کرتے ہیں. پہلے جو وظیفہ تھا یہ تھا کہ آپ نے عصر اب مغرب کے درمیان آپ نے یہ پڑھنا ہے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اس کا مسلسل ورد کرتے رہنا اپنے مغرب تک کے. اس سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کاروبار کی چاہے کیسی بھی پریشانی وہ دور ہو جائے گی. دوسری چیز یہ کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا آپ کو موقع ملے اتنا آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کا ورد کرتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بھی کاروباری پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی, اور رزق میں خوب برکتیں بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. سوال آیا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے میری بیٹی کے رشتے کے لیے استخارہ کروانا تھا. آپ کی استخارہ سروس پر استخارہ میں بہتری کی طرف اشارہ بتا رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آئیں گی. کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ رشتہ پکا ہو جائے اور کوئی رکاوٹ نہ آئے. ماشاءاللہ استخارہ تو کرا ہی لیا ہے, بہتری کا اشارہ آیا ہے, بس یہ تھوڑا سا وہم ہے, اس کے لیے بھی وظیفہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہے, محمد عبداللہ ہے, اور میری والدہ کا نام زبیدہ بھی ہے. جی, عبداللہ بھائی ہیں اور زبیدہ بھی ان کی والدہ کا نام ہے. میری طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے, تو استخارہ کروانا چاہتے ہیں اور وظیفہ بھی طلب کر رہے ہیں. عبداللہ بھائی ہیں اور والدہ کا نام زبیدہ بھی ہے, اور استخارہ کروانا چاہتے ہیں. ان کی طبیعت جو ہے وہ ہمیشہ خراب رہتی ہے. جب تک جو ہے وہ استخارے ہو رہے ہیں میں بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, ابھی شعیب بھائی کی طرف بھی چلیں گے, استخارے بھی اور جوابات بھی لیں گے, اور آپ کے دیگر جو ہے نا وہ کمنٹس کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارواز بھائی ہیں, پٹھان نام ہے, حسین, ابھی استخارہ کروانا تھا. اچھا, مکمل نام بیان فرما دیجئے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے. اور ایک ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب روحانی سبحانی, جاب میں مختلف ہی وظیفے بتائیے. اچھا, جاب کے لیے کچھ وظیفہ شاید مانگ رہے ہیں, تو جاب کے لیے, جاب میں برکت کے لیے بھی وظیفہ جو ہے وہ ابھی کاروبار کی برکت کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے. تو کاروبار کسی کا ہے, اس کے اندر پرابلم ہے, تو وہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں. اور وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے بس وہی ہے کہ یقین بھی رکھنا ہے, یقین کامل بھی رکھنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھنی ہے, اور ان وظیفوں کو بھی کرتے جانا ہے, اور اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے. جن کے اندر آیات یا اس طریقے کے عربی جملے بیان کیے جا رہے ہیں اس کے اندر درست مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ درست مخرج نہیں ادا کر پا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ وظیفہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے. تو درست قرت کے ساتھ, درست مخارج کے ساتھ جو ہے وہ ان وظیفوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو جو ہے وہ انشاءاللہ وہ وظیفے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے. آئیے چلتے ہیں شعیب بھائی کی طرف. جی شعیب بھائی. استخارہ کیا کہ عبداللہ بھائی کا
استخارے میں عبداللہ بھائی آپ کے ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، دیکھیے حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو دن میں جب بھی موقع ملے 33 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے، پانی میں دم کرنا ہے، پینا ہے، اس کو پیتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو بتا رہے جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہو، کیونکہ آپ نے یہاں پہ کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا ہے، آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو بیمار ہو رہے اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کسی نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے استخارہ کرائے تھے آن لائن، اور استخارے میں بہتری کا اشارہ آیا تھا، لیکن پھر بھی یہ کوئی وظیفہ جاننا چاہ رہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اب آپ یہ تعویذ تیار کر لیجئے 143 مرتبہ 143 ٹائمز آپ نے یا حیو یا قیوم یہ لکھنا ہے، کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر کے تعویذ بنا کر کے اب یہ بچی کے گلے میں پہنا دیجئے یا بازو وغیرہ پہ باندھ دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس تعویذ کی برکت سے ہوگا یہ کہ شادی بھی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو شادی کے بعد گھر بھی اچھا چلے گا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ گھر کے بچی کا معاملہ جہاں ہوتے ہیں تو ماں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے بچی کا گھر کیسے چلے گا، تو آپ ٹینشن نہ لے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو گھر بھی چلے گا اچھا، اور شادی بھی آپ کی ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم یا آپ نے 143 مرتبہ لکھنا ہے، لکھ کر کے تعویذ بنا کر کے پہنا دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کسی نے سوال یہ کیا تھا کہ سعودی وغیرہ یعنی باہر ادھر پہ جانا چاہ رہے عرب ممالک میں کام کے سلسلے میں، اب آپ کا یہ کہ آپ ڈالتے ہیں لیکن آپ کا کام نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس میں جو رکاوٹیں آ رہی اس سے نجات پانے کے لیے اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا ورد کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو رکاوٹیں پریشانی آ رہی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک سوال آیا تھا جاب کے حوالے سے، تو جو کاروبار والا وظیفہ بیان کیا تھا تو وہ جاب کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک وظیفہ ہم آپ کو دے دیتے کہ اگر ایسا ہے کہ معاملہ آپ کو جاب نہیں مل پا رہی ہے، یا جاب کے لیے آپ جاتے ہیں، آپ انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں، پھر ناکامی ہو جاتی ہے، کئی وقتوں سے یہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے کرنا یہ آپ کو پیارے بھائی کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں کھلے آسمان کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیے۔ اب وہاں جا کر کے آپ نے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یہ پڑھنا ہے 500 مرتبہ، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل کے دوران آپ نے کسی سے بھی کلام یا گفتگو وغیرہ نہیں کرنا ہے، ایسی جگہ جا کر کے پڑھے کہ کوئی آپ کو یہ عمل کے دوران سلام یا کوئی ایسا معاملہ نہ کلام کر سکے، تاکہ آپ کے پڑھنے میں رکاوٹ وغیرہ محسوس ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے نہ آپ کے سر پہ ٹوپی ہو، نہ کوئی سایہ وغیرہ ہو، صرف آسمان اور آپ ہو، یہ کرے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بہت جلد جیسا آپ کام چاہتے ہیں ویسی نوکری آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بھی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے۔ کئی سارے استخاروں کے لیے بھی آ رہی ہیں جو ہے وہ میسیجز بھی آ رہے ہیں، تو اس میں کہیں جو ہے وہ نام لکھا ہوا ہے تو کہیں والدہ کا نام نہیں ہے، کہیں والدہ کا نام دونوں کا ہے پر پرابلم ذکر نہیں ہے، تو آپ نے طریقہ کار سماعت فرما لیجیے کہ آپ نے پریشانی بیان کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس کا استخارہ کروانا ہے اس کا نام بیان کرنا ہے اور اس کی والدہ کا نام بھی ذکر کرنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم آسانی کے ساتھ استخارہ کر سکیں گے۔ اچھا، کالز میں جو ہے وہ ایک لاسٹ کال تھی جی معین بھائی کی تھی، بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، صحیح، تو اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو فرمائیے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 111 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے، پڑھ کر کے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے پر دم کر لے روزانہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے 29 مرتبہ 29 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنا ہے یا محیمنو یا محیمنو، یہ 29 مرتبہ پڑھے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے پر دم کر لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بار بار تکلیف، بیماری، آفت، بلا وغیرہ جو آ رہی ہے اللہ کی رحمت سے اس مبارک نام کی برکت سے بند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عمل بھی کرنا ہے، ہمارے سلسلے کا وقت بھی جو ہے وہ اختتام کی جانب ہے، اور بہت ساری جو ہے وہ کالز میسیجز وغیرہ لینے کی ہم نے کوشش کی ہے، پھر بھی اگر آپ کا مسئلہ رہ گیا ہے تو آپ دیے گئے نمبرز پر جو اسکرین پر نمبرز چل رہے ہیں آپ ان پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ ایک وظیفہ میں بھی آپ کو دیتا ہوں، حالانکہ میرا شعبہ تو نہیں ہے روحانی علاج، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ ایک جو ہے وہ وظیفہ
کئی بار جو ہے وہ تجربہ کیا ہوا بھی یہ عمل ہوتا ہے کہ جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے نا، سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بندہ صدقہ کر دے، کچھ نہ کچھ نکال کر جو ہے نا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ پریشانی میں ہیں، اگر آپ بیماری میں ہیں، مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تو اس وقت کسی نہ کسی مخلوق خدا کی جو ہے نا مصیبت دور کریں ہم، یعنی آپ جو ہے نا وہ دوسروں کی مصیبتیں دور کرنے کا سبب بنے، تو انشاءاللہ آپ کی مصیبتیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ دور ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہوتا ہے جی، ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نا کبھی کبھی رضائے الہی کے لیے کرنا ہے، رضائے الہی کی نیت کے ساتھ بندہ جب ایسی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، جب سامنے والے کی پریشانیاں دور کر رہا ہوتا ہے اور اس انداز میں دے رہا ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی ہے، یعنی خود لینے والے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے ہے، یہ سامان میرے پاس آیا ہے، کس نے دیا ہے، کیسے دیا ہے، یہ لینے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک عجیب سی فیلنگ بھی ہوتی ہے، خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ چلے میری وجہ سے کسی کی مدد ہو گئی۔ تو اگر آپ پریشانی کے اندر ہیں، پرابلمس کے اندر ہیں، تو دوسروں کی پریشانیاں دور کرنے کا سبب بنیے، انشاءاللہ عز و جل ہماری بھی پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی پریشانیوں کو جو ہے وہ دور فرمائے اور ہم تمام کی نیک جائز تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی جانب ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر